دیکھیں قرآن میں یہ ٹاپک کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو پہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی کمپیٹنسی ہے نا سہنے کی۔ ظاہر ہے آپ کو حسین ابن علی کی طرح نہیں آزمایا جائے گا، کیونکہ ہماری آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ ان کو اس لیے آزمایا گیا کہ ان کے اس عہدے کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے۔ تو آپ کو تو چھوٹی موٹی آزمائش میں ہی ڈالا جائے گا نا۔ تو اس آیت کے تحت اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے معاملات کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آسانی اللہ نے دی ہے کہ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور اس میں یہاں تک کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو بیٹھ کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنی نہیں۔ لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو جو ثواب ملتا ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے، اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے کے لیے۔ تو آپ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت، کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب دیتا ہے۔ یعنی حضور کی یہ خصوصیت ہے، جیسے آپ کی کئی اور خصوصیات ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ، وہ بھی نہیں افطار کیا تیسرا روزہ، تو صحابہ کرام تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نے مسجد میں جب دیکھا عاشقان رسول کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور غصے میں آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کوئی اہل حدیث نہیں کہتا قل انما انا بشر مثلکم۔ ان کو پتا تھا کہ حضور صرف سپیشیز میں ہماری طرح انسان ہے، باقی مرتبے میں نہیں ہے۔ حضور جب کہہ رہے تم میں کون میری مثال ہے، تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہی ہیں اور آپ ہماری مثل ہیں، نہیں۔ حضور علیہ السلام یعنی ایز اے سپیشیز انسان تھے، آپ کے مرتبے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے میں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں، یعنی آنکھ نہیں ہے، پھر بھی ہمیں تو اس سے آگے نہیں نظر آتا، حضور کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نماز کسوف پڑھائی، سورج کی نماز، آپ نماز میں چند قدم آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ نماز کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ دوں، اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے، کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے، جیسے ہی ایک دانہ توڑنا تھا واپس ایک دانہ آ جانا سی، جنت ختم نہیں نہ ہو سکتی۔ پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر دیا۔ تو اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ویسے شیخ عبد القادر جنانی اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں این جوتے دیکھتے سن جناب وہ فلانی شاہ تھلے دیکھتے ستوں زمینہ تیل بھی کراس، تیل پھر بھی سر ایڈمن نہیں دریافت کیتا ہے، بزرگ نے نہیں دریافت کیتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ باتیں بنی ہوئی ہیں صرف۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیات ہیں، تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے، ثواب آدھا ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کھڑے ہو کے، اور نوافل قیام اللیل، تہجد اور وطر بھی جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے، وہ آپ وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے پڑھنے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے، اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا،
رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں. یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک. جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے. بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے، یوں کریں گے. رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے، ایک وقت میں ایک کافی ہے. تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے 4 زانوں بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کے نا. تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح. ان کا نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پہ بیٹھیں. تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں. تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں. نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنے ہیں قیام کی حالت میں. ٹھیک ہے. یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح. ٹھیک ہے. تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ نے یہ چیز، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا. باقی لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی نہیں کوئی پڑھ سکتا. لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چرپائی قبلہ رخ کر دی جائے، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں اور یہاں پیچھے تکیہ رکھ لیں کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو. پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اس کا پھر شرعی عذر ہے. تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا. رہ گیا وضو کا مسئلہ تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں. بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے، اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں، اس سے وہ تیمم کر لیں. غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے. یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں. تو آپ کا تیمم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں، جو سب کے نزدیک جائز ہے. ظہر آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں. ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے. مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، ظہر اثر کو جمع کر لیں. آسانی ہے. تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کئی بوڑھے بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی یعنی جو بہویں ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کی نافرمانیاں ڈسکس کرتے ہیں. اور جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں نا، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی گوڈے نہیں کام کرتے. یہ کیڑے گوڈے نے جڑے باہر کام کر رہے سن اندر نہیں کر رہے، ان کی فولڈ نہیں ہوتے. تو فولڈ تو آپ نے اندر بھی نہیں کرنے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نا ساری. اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مار سکتے ہیں تو 5 منٹ انفیوں کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے. زیادہ تر انفی ہوتے ہیں نا بابے تو انفی نے، ظاہر ہے اس زمانے تے قرآن و حدیث دے ترجمے نہیں سن ہوئے ہوئے. تو 5 منٹ کی آپ کی نماز ہوتی ہے. فجر کی ہو وہ بھی 5 منٹ کی، زہر کی بعض کا 4.5 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں ساری نماز، رکوع اور سجدے اشاروں سے کریں. لیکن کرسی پہ آپ بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی. اور یہ حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو کہ یہ کام نہیں کرنا. بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی، نفلی نماز ہو جاتی ہے، وہ آپ جتنی مرضی پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے. بس یہ نصیحت تھی. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت. اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر
جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو، تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی ذکر انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟
آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹ. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا. نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرز کے پاس تھا امریکہ میں، انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہے نا، آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے، اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں صلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار. مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا. پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں. جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے
آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں، تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا، وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا۔ خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم۔ یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ۔ تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر۔ سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے۔ ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی، ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس، تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا، یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے۔ بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے۔ ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے میں، کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا۔ میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن کبری البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے۔ اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے۔ یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے،
کوئی مسئلہ نہیں, قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا, قاری ہے مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی, اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے, وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے, اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں, عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے, گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا, اتنے رکوع ہیں, 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا, اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو, شمسی اعتبار سے رکھ لیں, تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں, آپ سعودیہ سے کھائیں, آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں, آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو, آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے, 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے, اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں, اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا, انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے, قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا, وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا, ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی, وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں, نماز بھی شروع کر دیتے ہیں, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے, دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے, یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے, گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں, مصحف اٹھا کے پڑھیں, پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا, ہے کوئی نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں, پھر پڑھ بیٹھے تو صحیح, کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا, کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں, لو سن لو پھر اس واسطے کے جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے, آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں, میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے, ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی. 6 رکوع تو کور ہو گئے نا, 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا, ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی, 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا, چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں, ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا, دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی, اتنی موٹی کتاب, اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں, واقعات علیحدہ سے رکھ دیے, حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی, آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا, ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں, جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا,
کہ آپ اسے روزانہ کریں تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی زیرو ٹالرنس ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں بڑی کوشش کی تھی، 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد، بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں۔ روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو؟ ہاں جی، بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا، پیدل جانا ہے مسجد میں۔ فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے، اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے۔ اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے، چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی، اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے۔ یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں، اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا ہے۔ جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا، اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے، لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے، بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں، اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے، کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی، کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار، مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے، وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں، اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہونا ہے، لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں۔ تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ، وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی ان کی شاہانہ زندگی ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے، بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے، آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ۔ اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے، آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے تلاوت سے، اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے، ذرا عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا، انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا، اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو یہ ترجمے والا قرآن اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں جی سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے، جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے۔ آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے، چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی ہے، جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں، یہ نسلیں ہیں، ہاں آپ ان کو ملٹیپلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے۔ آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے۔ آج کی ہم قرآن کلاس کو اس دعا کے اوپر اہتمام کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں۔ نبی الاسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو لازم کر لینا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک حدیث میں الفاظ ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، اور بڑے احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اس میں تو میری مدد فرما۔ اب دیکھیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ چیز، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور نماز کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں، اس پہ تو میری مدد فرما۔ یعنی دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی غافل نہیں کرنا۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا. یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنت ہی ٹوری جاواں گے، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا؟ یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں. یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا. تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا. جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل. ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا. اس نے آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے. اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا. سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے. اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو یہ ان معنوں میں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں. آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا. تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی. اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان، سکولنگ، سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے آسانی. آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے. 50,000 سال کا دن ہے. جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا. فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے. جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا
تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا, دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی, اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ. ایک پھیرا لگے گا نا, ادھر تو کہتے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا, اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا, حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی. کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. پھر ذہن میں رکھیے گا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو, جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا, خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے. جنت ناگواری کے ساتھ ہے, اس کے ارد گرد ناگوار چیزیں. گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے, نیند نہیں پوری ہوتی. گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے, طبیعت پہ ناگوار ہے. دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے. حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے. یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے, آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے, وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو دیکھ لیں, اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد کے اندر, سنن نسائی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ. جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے. یہ تو ساری جنت میں جائیں گے, یہ جگہ ہی بڑی اچھی تو نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا صبر کرو. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, حلال اور حرام کی تمیز, شریعت کی پابندی کی تکالیف, سب کچھ. مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے, سیدھی سی بات ہے, روزانہ جینا پڑتا ہے. اہمی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکالیف دیکھی, واپس آگے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا, اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا, ہر اٹریکٹفل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا. جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا, پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے, کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا, ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے. لیکن یہ حیران کن بات ہے, دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا, جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں, یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں. کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے, آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں. مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا, ریشمی لباس, یہاں تو 4 عورتوں کی اجازت, وہاں تو کتنی عورتیں, ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں. ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا, جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا ہے جس کی افطار جنت میں ہوگی. جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں, کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ دار کے لیے کھانا کھانا پانی پینا حرام ہے, افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے. تو لہذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے, وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے اور وہی آپ کے لیے انعام بھی ہے. اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے.
لو جی ختم، سب سے بڑی تلوار ختم. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے. خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور چوتھی چیز فرمائی، آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. کتنی بڑی نعمت ہے. تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے. ہاں، یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ، میں نے موت ہی ختم کر دی، میری مخلوق تھی نا، ختم کر دی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے. موت اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں. اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمین. تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے. لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا، جاہل تھا، اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو، فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد. یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا، پھر بھی اس کی شفقت ہے. نور علی نور اس نے کیا ہے. ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی. ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو. ہاں، جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے، پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی، تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں، جو مرضی کرتے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر. اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے. جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں. سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے، تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا. نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے. اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا، اسی میں وہ تم سے راضی ہے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تسی مارے گئے. کہتے ہیں جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں چاہیے. بھئی اللہ کو نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے نمازیں. اللہ تو کہہ رہی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ ہے. دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے. کیا
شرک، کفر، بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دیا کہ میری مرضی کیا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، میری کوئی مرضی نہیں اس میں، اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، پکڑے گا نہیں، جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے، اجازت ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا۔ مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی۔ تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نبی الاسلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر سیدہ فاطمہ کا اسٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں، ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تھے شاہی کوئی نہیں۔ بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بیچارے نے نہ کہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا۔ ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے۔ جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے۔ اور کہتے ہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے۔ اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 123 قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کتابوں کی انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا۔ اس کو وائس ورثہ کر لیں، جو اپنی مرضی سے کتابوں کا انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ویسے ہی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے، او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تیری تقدیر واقعی لکھی ہے بدبختہ۔ ہاں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا فی فجر کی نماز $1000 دیے جائیں گے اسے، سب تو بڑا بدبخت لے آؤ، وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا۔ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان، خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا۔ جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے، بے توفیق کیا تم تو توفیق ملنی نہیں، کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی۔ ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے۔ ہاں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے،
اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بھائی، اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا؟ جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ کی تقدیر میں جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ ہی دیا گیا ہے، تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ لو جی، دنیا میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے نا جو ہر انسان پوچھتا ہے، وہ مولا علی نے 800 سے 1400 سال پہلے پوچھ کے تہاڈی منجی ٹھکوا دی تھی۔ بدبختو، نافرمانو، اب کھل کے سوال کیا۔ اچھا، حضور نے اب جو جواب دیا وہ کمال ہے، ویل لیفٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے بڑے احسن انداز میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا چھکا مارا ہے، یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، واقعی جہنمی ہے تو، اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ جنتی ہے جبھی وہ جنت کے راستے پہ چل نکلا۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی، ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے عطا کی روش اختیار کی، فیاضی کی روش اختیار کی، غریبوں کا خیال رکھا، شکر گزاری کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی۔ جب جب اسے پتا چلتا رہا نا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراً اس پہ عمل کیا۔